وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ مقرب ہوتے ہیں جن کا ذکر خود قرآن کریم میں بھی ہوا اور احادیث کریمہ میں بھی ایسے مقرب بندوں کا ذکر آیا۔ انہی بندگان خدا کی صحبت اور ان کی مجلس میں رہنے کا قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا گیا۔ ارشاد ربانی ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے بندے، تم ان نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، ان مقربین کی صحبت میں رہو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ وہ اللہ کے ایسے نیک بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالی کے ذکر سے ہمیشہ رطب اللسان رہتے ہیں۔ وہ ایسے نیک بندے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر کے خدا یاد آتا۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آیا خیار عباد اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے نورانی چہروں پر نظر پڑتی ہے تو بے ساختہ زبان پر اللہ کا ذکر آ جاتا۔ ان کے نورانی چہروں کو دیکھ کر بے ساختہ آدمی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، اس طریقے کے الفاظ بے ساختہ زبان پر آ جایا کرتے۔ چنانچہ شیر خدا مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے کاشان اقدس سے باہر نکلتے تھے اور صحابہ کرام انہیں دیکھتے تھے، ان کے نورانی چہرے کا جب دیدار کرتے تھے تو بے ساختہ ان کی زبانوں پر یہ جملہ نکلتا تھا لا الہ الا اللہ ما احسن ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اجمل ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما احلم ھذا الفتى۔ یعنی شیر خدا کا چہرہ دیکھ کر صحابہ کرام اللہ کا ذکر فوراً کرتے تھے، ان کا چہرہ جیسے ہی دیکھتے تھے کہتے تھے لا الہ الا اللہ، یہ نوجوان کس قدر حسین و جمیل، لا الہ الا اللہ، یہ جوان کیسا بہادر ہے، لا الہ الا اللہ، یہ جوان کیسا حلیم ہے، کیسا بردبار ہے، لا الہ الا اللہ، یہ جوان کتنے بڑے علم والا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، یعنی جب ان کا چہرہ دیکھا جائے، ان کے نورانی چہرے کا جب دیدار کیا جائے تو بے ساختہ زبان پر اللہ کا ذکر آ جائے، یہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان ہوتی۔ اور انہی نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کا، انہی کی مجلس میں ہمیں بیٹھنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے بندے، تم اپنے آپ کو ان کی صحبت میں رکھو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ اور وہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ یریدون وجہ، یعنی ہر کام میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔
یعنی بظاہر اگرچہ وہ دنیا کا کام کرتے ہیں لیکن در حقیقت ان کا وہ کام بھی رضائے الہی کے لیے ہوا کرتا. واہ واہ بے شک. بظاہر اگرچہ وہ ہماری طرح سے کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں ٹہلتے ہیں، اپنی ضروریات کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں، گلیوں میں چلتے ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، لیکن ہر کام میں ان کا مقصد رضائے الہی ہوتا ہے. اللہ کی رضا کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہوا کرتا. چنانچہ بڑے مشہور صحابی رسول ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ صحابی رسول ہیں جو بڑے ہی متبع سنت صحابی ہیں، یعنی سنتوں پر آپ بڑی سختی سے عمل کیا کرتے اور آپ کے سینے میں احادیث کریمہ کا بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا. آپ جب حدیث شریف کے درس کے لیے بیٹھا کرتے تھے تو آپ کے درس میں طالبان علوم نبویہ کی پوری بھیڑ اکٹھا ہوتی تھی. ایک بار آپ کے ایک شاگرد جن کا نام تھا حضرت طفیل ابن ابی ابن کعب، وہ حدیث شریف پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آئے. حدیث شریف کا درس آپ نے دیا. پھر حضرت طفیل ابن ابی ابن کعب سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے طفیل نغدو الی السوق، یعنی آؤ چلو ہم بازار آج چلیں. آپ بازار تشریف لے گئے. ہم بھی بازاروں میں جاتے ہیں، اپنی ضروریات کے لیے بازاروں میں خرید و فروخت کے لیے جایا کرتے ہیں، لیکن ذرا ایک صحابی رسول کا عمل دیکھیے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے شاگرد حضرت طفیل ابن ابی ابن کعب سے فرماتے ہیں کہ اے طفیل ابن ابی ابن کعب آؤ چلو ہم بازار چلیں گے. آپ بازار تشریف لے. بازار میں جب آپ جاتے ہیں تو بازار کے راستے پر آپ گزر رہے ہیں، جو بھی مل رہا ہے اسے سلام کر رہے ہیں، بڑا مل رہا ہے اسے سلام کر رہے ہیں، اپنے برابر کا کوئی مل رہا اسے سلام کر رہے ہیں، اور کوئی بچہ مل رہا ہے اسے بھی سلام کر رہے ہیں. اور نہ آپ نے کوئی سامان خریدا، نہ کوئی سامان آپ نے فروخت کیا، نہ کسی سامان کی آپ نے کوئی قیمت پوچھی، نہ آپ نے کوئی بھاؤ تاؤ کیا، بلکہ آپ بازار میں گزر رہے ہیں، جو سامنے آ رہا ہے اسے سلام کر رہے ہیں اور سلام کر کے آگے بڑھ جا رہے ہیں. پھر آپ سلام کر کے گھر واپس آ گئے. اس کے بعد پھر جب آپ دوسرے دن درس حدیث شریف کے لیے بیٹھے، جب آپ درس سے فارغ ہوئے، پھر آپ نے اپنے شاگرد حضرت طفیل ابن ابی ابن کعب سے ارشاد فرمایا کہ اے طفیل آؤ چلو آج بازار پھر ہم چلتے ہیں. حضرت طفیل ابن ابی ابن کعب نے فرمایا کہ وما تصنع بالسوق، حضور بازار آپ جا کے کیا کریں؟ بازار آدمی کوئی سامان خریدنے کے لیے جاتا ہے، یا کوئی سامان بیچنے کے لیے جاتا ہے، یا کسی سامان کی قیمت معلوم کرنے کے لیے جاتا ہے. حضور آپ تو بازار تشریف لے جاتے ہیں، مگر بازار میں جانے کے بعد آپ نہ تو کسی سامان کی قیمت پوچھتے ہیں، نہ بازار میں کہیں آپ ٹھہرتے ہیں، نہ ہی کسی سامان نہ کسی سامان کے بارے میں آپ کوئی بھاؤ تاؤ کرتے ہیں. حضرت طفیل ابن ابی ابن کعب نے کہا وما تصنع بالسوق وانت لا تدخل على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تصوم بها ولا تجلس في مجلس من مجالس السوق. یعنی حضور آپ بازار جا کر کے کیا کریں گے؟ آپ تو بازار میں نہ تو کسی دکان پر ٹھہرتے ہیں، نہ تو کسی سامان کی قیمت پوچھتے ہیں، نہ کسی سامان کے بارے میں آپ بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، نہ ہی بازار میں آپ کسی جگہ بیٹھا کرتے ہیں. آپ بازار جا کر کے کیا کریں گے؟ اجلس بنا نتحدث. حضور آپ یہیں پر تشریف رکھیں، آپ حدیث شریف کا درس دیں، ہم آپ سے حدیث شریف کا درس لیں گے. حضور آپ بازار جا کر کے کیا کریں گے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر
رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، حضرت طفیل ابن ابی ابن کعب کی کنیت تھی ابو بکر۔ ابو بکر کا معنی پیٹ والے، چونکہ ان کا پیٹ تھوڑا سا سینے سے نکلا ہوا تھا، یعنی سینے کے برابر نہیں تھا، بلکہ کچھ پیٹ باہر کو نکلا ہوا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ بات آئی ہے کہ کانا صدرہ و بطنہ علی السواء، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک اور آپ کا شکم اقدس دونوں بالکل ایک برابر تھا، یعنی شکم اقدس ذرا بھی باہر کو نہیں نکلا تھا۔ حضرت طفیل ابن ابی ابن کعب کا پیٹ چونکہ باہر نکلا ہوا تھا، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بطن انما نغدو لاجل السلام، یعنی اے ابو بطن، ہم جو بازار جاتے ہیں، ہم کوئی سامان خریدنے کے لیے بازار نہیں جاتے ہیں، نہ کسی سامان کی قیمت معلوم کرنے کے لیے ہم بازار جاتے ہیں، اور نہ ہم کسی سودا صنف کے لیے ہم بازار جایا کرتے ہیں، بلکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے افشوا السلام تدخلوا الجنت بسلام، یعنی سلام کو عام کرو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ جاؤ گے۔ تو ہم جو جاتے ہیں بازار میں اس لیے جاتے ہیں کہ بازار میں ہمارے بڑے بھی ملیں گے، ہمارے برابر کے بھی ملیں گے، ہمارے چھوٹے بچے بھی ملیں گے۔ بازار میں جس بڑی تعداد میں ہمارے مسلمان بھائی ملیں گے اتنی بڑی تعداد ہمیں کہیں اور نہیں ملے گی۔ تو میں بازار صرف اس لیے جاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سلام کو عام کرو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سلام کرو کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ جاؤ گے۔ تو بازار میں جانے کا مقصد میرا صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہاں پر سلام کر لیں گے، باقی میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ یریدون وجہ، یعنی وہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، ہر کام میں ان کا مقصد رضا الہی ہوتا ہے، رضا الہی کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اور جب ایسے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا جائے تو قرآن کریم کا ارشاد ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یعنی جب تم ایسے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو تو ان کے نورانی چہروں کو دیکھتے رہنا، ان کے نورانی چہروں کی زیارت کرتے رہنا، ان کے نورانی چہروں سے تمہاری نگاہ نہ ہٹے، کیونکہ نیک لوگوں کے چہروں کو دیکھنا یہ بھی کار ثواب ہے۔ یہ ہے اولیاء کرام کی جماعت، یہ ہے اللہ کے محبوب بندوں کی جماعت جو ہر کام میں رضا الہی چاہتے ہیں، رضا الہی کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کسی شاعر نے کہا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے پیسہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس امام الاولیاء، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی شان یہی ہوتی ہے کہ ہر کام میں ان کا مقصد رضا الہی ہوتا۔ ہماری طرح سے وہ بھی کھاتے پیتے ضرور ہیں، لیکن کھانے پینے سے ان کا مقصد صرف پیٹ بھرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کھاتے پیتے اس لیے ہیں کہ جسم میں طاقت آئے گی، توانائی آئے گی اور ہم صحت مند رہیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جب جسم میں طاقت رہے گی، توانائی رہے گی، ہم صحیح سے چل سکتے ہیں، صحیح سے کھڑے ہو سکتے ہیں، تو اس وقت آدمی صحیح طریقے سے نماز بھی ادا کر لے گا۔ ورنہ اگر آدمی بیمار ہے، صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، تو اسے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے میں دشواری ہوگی، اسے بیٹھ کر نماز پڑھنی ہوگی۔ اور آدمی کی کمر میں اگر تکلیف ہے تو اسے رکوع اور سجدے میں تکلیف ہوگی۔ تو ایک چلیے ماشاءاللہ یہ بچہ، اس کا حوصلہ دیکھیں، یہ بھی انعام دے کر کے آیا۔ تو اللہ کے نیک بندے وہ بھی ہماری طرح سے ضرور کھاتے پیتے ہیں، لیکن ان کا مقصد
مقصد کھانے پینے سے یہ ہوتا ہے کہ جب جسم میں طاقت رہے گی تبھی ہم عبادت بھی صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں، تبھی ہم صحیح طریقے سے نماز ادا کر سکتے ہیں، صحیح طریقے سے ہم قیام کر سکتے ہیں، رکوع کر سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندے ہر کام میں رضا الہی ہی کو اپنا ہدف رکھتے ہیں، رضا الہی ہی ان کا مقصد ہوا کرتا ہے۔ باقی ہماری طرح سے بظاہر وہ بھی چلتے پھرتے ہیں، لیکن نیتوں کا فرق رہتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا کام وہی کار ثواب ہو جائے کرتا۔ بڑے مشہور محدث ہیں حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی، انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص تھا جس نے بڑا خوبصورت مکان ایک بنایا۔ مکان جب بن کر کے تیار ہو گیا تو اس نے سوچا کہ اب اس مکان کا افتتاح ہونا چاہیے، اس کا ادگھاٹن ہونا چاہیے۔ پھر اس نے سوچا کہ میں اپنے اس مکان کے افتتاح کے لیے اپنے پیر و مرشد کو بلاؤں۔ ظاہر ہے کہ پیر و مرشد کا قدم جب مکان میں پڑ جائے گا تو مکان میں برکت آئے گی، اللہ کی رحمت آئے گی۔ پیر و مرشد کو دعوت، پیر و مرشد ان کے مکان میں تشریف لے گئے۔ اور آدمی جب مکان بناتا ہے، خاص طور سے نیا مکان جب تعمیر کرتا ہے، تو اپنا مکان دکھانے کا شوق بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی بلا بلا کر کے اپنا مکان آدمی دکھاتا ہے کہ حضرت آئیے ہمارا غریب خانہ دیکھ لیجیے۔ اب حضرت تشریف لے گئے مکان میں، اب آدمی دکھاتا ہے کہ حضرت یہ میرا بیڈ روم ہے، یہ میں نے کچن بنوایا ہے، یہاں دیکھیے میں نے کھڑکی اس طرح سے لگائی ہے، یہ روشن دان میں نے یہاں پہ لگایا ہے۔ ساری چیزیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ دکھاتا۔ پیر و مرشد اپنے مرید کی دعوت پر ان کے مکان میں تشریف لے گئے۔ مرید نے اپنا سارا مکان دکھایا۔ پیر و مرشد ہر کمرے میں تشریف لے گئے۔ جب سارا مکان دیکھ لیا پیر و مرشد نے تو اپنے مرید سے کہا کہ اے مرید اب تو ذرا میرے ساتھ بیٹھ جا۔ بیٹھایا ان کو اپنے ساتھ، اور پیر و مرشد کا ذرا انداز اصلاح دیکھیے، اپنے مرید کی تربیت کس طریقے سے انہوں نے فرمائی ہے۔ اپنے مرید سے انہوں نے ایک سوال بس کیا، اپنے مرید سے ارشاد فرمایا کہ اے مرید لماذا فتحت الطاقہ، اے مرید یہ بتا کہ جو تم نے یہاں پہ روشن دان لگایا ہے تیرا کیا مقصد ہے روشن دان لگانے کا، کیوں تم نے یہ روشن دان لگایا؟ اے مرید یہ بتا کہ کھڑکی جو تم نے یہاں پر لگائی ہے یہ کھڑکی تم نے کس لیے لگائی؟ اگر یہی سوال آپ سے کیا جائے کہ آپ نے جو یہ مکان بنایا ہے اس میں ساری کھڑکیاں آپ نے لگائی ہیں، یہ روشن دان آپ نے لگایا ہے، یہاں پہ آپ نے دروازہ نکالا ہے، اگر یہی سوال آپ سے کیا جائے کہ کھڑکی آپ نے کیوں لگائی ہے، یہ روشن دان آپ نے کیوں لگایا ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ایک نارمل جواب آپ کیا دیں گے؟ کیا دیں گے جواب؟ جواب نہیں دے سکتے آپ لوگ اس کا، کیا جواب دیں گے؟ ہوا اور روشنی کے، یہ اس کا نارمل جواب۔ تو پیر و مرشد نے جب پوچھا کہ لماذا فتحت الطاقہ، اے مرید یہ بتا کہ تو نے جو یہ روشن دان لگایا ہے، یہ جو کھڑکی لگائی ہے تم نے یہ کس لیے لگائی ہے؟ مرید نے وہی جواب دیا جو آپ نے ابھی جواب دیا ہے کہ لدخول الہواء و شمول الضیاء، یعنی حضور میں نے جو کھڑکی لگائی ہے، یہ جو روشن دان لگایا ہے، یہ ہوا اور روشنی کے لیے میں نے یہ سب روشن دان لگائے ہیں، یہ کھڑکی میں نے ہوا اور روشنی کے لیے لگائی ہے۔ پیر و مرشد کا انداز اصلاح اور تربیت دیکھیے۔ پیر و مرشد نے اپنے مرید سے ارشاد فرمایا ذالک امر ظاہر باہر کانا ينبغي
ينبغي لك ان تحصد برسالة سماع الاذان، یعنی اے مرید تم نے جو بات بتائی ہے کہ ہوا اور روشنی کے لیے میں نے یہ کھڑکی لگائی ہے، اے مرید یہ بات تو ظاہر و باہر ہے کہ جب ہوا، اے مرید یہ بات تو ظاہر و باہر ہے کہ جب ہوا چلے گی تو تمہارے مکان میں ہوا آئے گی، روشنی آئے گی، لیکن اے مرید تم نے جس وقت یہ کھڑکی لگائی تھی، جس وقت یہ روشن دان تم نے لگایا تھا، اے کاش تمہاری نیت یہ ہوئی ہوتی کہ جب مؤذن مسجد کی فصیل سے اللہ اکبر کی صدا بلند کرے گا تو میرے مکان میں اذان کی آواز سنائی دے گی، تو تیرا یہ کھڑکی لگانا اور روشن دان لگانا یہ ثواب کا کام ہوتا، لیکن تو نے صرف دنیا کی نیت کی ہے، اس لیے تمہیں اس میں ثواب نہیں ملے گا۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یریدون وجہ، یعنی وہ ہر کام میں رضا الہی چاہتے ہیں، ہر کام میں ان کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے، اگرچہ ہماری طرح سے وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، سارا کام ہماری طرح سے کرتے ہیں، لیکن ہر کام میں ان کا مقصد رضا الہی ہوتا ہے۔ انہی نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، انہی نیک بندوں کا تذکرہ دوسری جگہ قرآن پاک میں اس طریقے سے ہوا، ارشاد ربانی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے نیک بندے، رحمان کے وہ نیک بندے جو روئے زمین پر بڑی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ چلا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے عباد الرحمن ارشاد ہوا، رحمان کے بندے، معلوم ہوا کہ وہ بندے جہاں بھی تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، باحیات رہتے ہیں تو بھی ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، اپنی قبر میں آرام فرما ہوتے ہیں، وہاں بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، ان کا جب ذکر ہوتا ہے تو بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، یعنی اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ جہاں ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوا کرتی ہے۔ انہی نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے بندے تم اپنے آپ کو ان کی صحبت میں رکھو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، یریدون وجہ، اور وہ ہر کام میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور جب تم ان کی مجلس میں بیٹھو تو تمہاری نگاہیں ان کے چہروں سے نہ ہٹیں، بلکہ ان کے نورانی چہروں کو دیکھتے رہنا، کہ نیک لوگوں کے نورانی چہروں کو دیکھنا یہ بھی ثواب کا کام۔ تو ہم عرض کر رہے تھے کہ اولیاء کرام کی یہ پہچان ہوتی، نیک بندوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ ان کا مقصد ہمیشہ رضائے الہی حاصل کرنا ہوتا۔ سیدنا ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، یہ کبار تابعین میں سے، وہ فرماتے ہیں دخل تو مسجد دمشق، میں دمشق کی مسجد میں گیا تو وہاں میں کیا دیکھتا ہوں؟ فرمایا فیضا فتن براق الصنایا والناس معہ، یعنی میں نے دیکھا کہ مسجد میں ایک بڑے ہی نورانی شکل و صورت والے بزرگ بیٹھے ہوئے، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پھول جھڑ رہے ہیں، اور ان کے چہرے میں اللہ نے ایسا نور رکھا ہے۔ ارشاد فرمایا براق الصنایا، براق یہ برق سے بنا ہے جس کا معنی ہے بجلی۔ فرمایا براق الصنایا، یعنی ان کے دانت بجلی کی طرح سے چمک رہے تھے، چہرہ بڑا ہی روشن و منور تھا، اور ان کے گرد لوگوں کا ہجوم تھا،
اور میں نے یہ دیکھا کہ اذا اختلفوا فی شیء اسندوه الیہ، یعنی ان کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے تھے، اگر ان کے درمیان آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تو بجائے اس کے کہ اس مسئلے کو خود حل کریں، اس مسئلے کو انہی کی طرف پھیر دیا کرتے تھے، اور وہ اپنی زبان پاک سے جو ارشاد فرما دیتے سب لوگ اسے تسلیم کرتے تھے۔ ان کے ارشاد فرمانے کے بعد پھر کسی کے اندر مجال دم زدن نہیں، بلکہ سب لوگ بسر و چشم ان کی بات کو قبول کرتے تھے، اور ان کے آگے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ فرمایا کہ لوگوں میں جب اختلاف ہوتا تھا تو اس اختلاف کو انہی کی طرف پھیر دیتے تھے، یعنی ان کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے کہ حضور ہمارے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے، کیا صحیح ہے آپ فیصلہ فرما دیں۔ اور جب وہ کچھ ارشاد فرماتے تو ان کی بات کو سب لوگ تسلیم کر لیا کرتے تھے۔ میں نے جب ان کا یہ روب و جلال دیکھا تو میں نے پوچھا کہ من ھذا، یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ھذا معاذ بن جبل الانصاری صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیدنا معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو عظیم صحابی رسول ہیں، فقہائے صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت ابو ادریس خولانی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا کہ یہ صحابی رسول ہیں اور وہ بھی ایسے عظیم صحابی رسول ہیں جو فقہائے صحابہ کرام میں سے ہیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر کے روانہ فرمایا تھا، اور پھر جب ان سے ارشاد فرمایا تھا کہ بما تقضی یا معاذ، اے معاذ تم کیسے فیصلہ کرو گے، اس وقت حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھا اقضی بکتاب اللہ ہے، یا رسول اللہ میں کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اے معاذ بن جبل اگر تمہارے سامنے کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جس کا حل تمہیں قرآن پاک میں نہ ملے، یعنی تم قرآن پاک میں اس کا حل نہ پاؤ، یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جس کا حل قرآن پاک میں نہ ہو، بلکہ یہ ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، یعنی اگر اس کا حل تمہیں قرآن پاک میں نہ ملے اس وقت تم کیا کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اقضی بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اگر اس مسئلے کا حل قرآن پاک میں مجھے نہیں ملا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کروں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اے معاذ اگر تمہارے سامنے کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا جو تم قرآن پاک میں بھی نہ پاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ میں بھی اس مسئلے کا حل تمہیں نہ ملے اس وقت کیا کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا اجتہد برائی، یا رسول اللہ اس وقت میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، یعنی میں قیاس کی روشنی میں اپنے قیاس کی روشنی میں جو قیاس کتاب و سنت کے مطابق ہوگا، کتاب و سنت کی روشنی میں وہ قیاس ہوگا، یا رسول اللہ میں اپنے اجتہاد کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یحب ویرضا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کے فرستادہ کو اسی کی توفیق بخشی جس سے اللہ و رسول راضی ہیں۔ یہ سیدنا معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو دمشق کی مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابو ادریس خولانی فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے ہی نورانی، بڑے ہی روشن چہرے والے ہیں، ان کے ہونٹوں سے پھول جھڑ رہے ہیں اور دانت بجلی کی طرح سے چمک رہے ہیں۔ میں نے پوچھا من ھذا، یہ بزرگ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا ھذا معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیدنا معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو عظیم صحابی رسول۔ فرماتے ہیں کہ جب
میں نے یہ سنا کہ یہ صحابی رسول ہیں، تو آج تو مجھے کچھ ہم کلامی کا موقع نہ مل سکا، لیکن کل میں ذرا سویرے مسجد میں آؤں گا تاکہ سب سے پہلے مجھے ملاقات کا شرف ملے اور اس عظیم صحابی رسول کی بارگاہ میں کچھ مجھے عرض کرنے کا موقع بھی مل جائے۔ فرماتے ہیں کہ جب دوسرا دن ہوا تو ظہر کی نماز کے وقت کا جیسے ہی وقت ہوا میں سیدھے مسجد پہنچ گیا، یہ سوچ کر کے کہ جیسے ہی وقت شروع ہو میں مسجد پہنچوں، کیونکہ اس وقت میری ملاقات حضرت معاذ بن جبل انصاری سے ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت معاذ بن جبل انصاری پہلے ہی سے مسجد میں بیٹھے ہوئے، اور مسجد میں آپ پہلے ہی سے پہنچے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کے نماز ادا فرمانے لگے۔ جب نماز ادا کر چکے، فرماتے ہیں کہ پھر میں قبلہ کی طرف سے ان کے سامنے آیا اور میں نے انہیں سلام عرض کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر میں نے ان سے عرض کیا کہ انی احبک واللہ انی احبک، یعنی اے صحابی رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کو دل سے چاہتا ہوں۔ اگر کہیں شہر میں کسی دوسرے شہر میں ہم سے اگر کوئی آ کر کے کہے کہ حضرت میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کو چاہتا ہوں، تو ہم تو خوش ہو جائیں گے کہ کم سے کم ہمارے چاہنے والے یہاں پر۔ لیکن ایک صحابی رسول سے جب انہوں نے عرض کیا کہ انی احبک، اے صحابی رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں، حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا آل اللہ، یعنی تم جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، یہ بتاؤ کہ یہ محبت تم کیا اللہ کے لیے کر رہے ہو، رضا الہی کے لیے تم مجھ سے محبت کر رہے ہو؟ حضرت ابو ادریس خولانی کہتے ہیں آل اللہ، یعنی ہاں میں رضا الہی کے لیے آپ سے محبت کر رہا ہوں، باقی میرا کوئی اور مقصد نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا، اہل بیت کی تعظیم کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، تو میں رضا الہی کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی اور مقصد نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ارشاد فرمایا آل اللہ، یعنی تم جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، یہ بتاؤ کہ کیا واقعتاً تم رضا الہی کے لیے مجھ سے محبت کر رہے ہو؟ انہوں نے پھر عرض کیا آل اللہ، یعنی ہاں رضا الہی کے لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، باقی میرا کوئی اور مقصد نہیں۔ حضرت ابو ادریس خولانی کہتے ہیں کہ جب حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا، فرمایا فاخذ بحبوۃ ردائی وجذبنی الی نفسی، یعنی پھر حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے میری چادر کو پکڑا، چادر کا کنارہ اپنے ہاتھ میں لیا اور چادر پکڑ کر کے انہوں نے اپنی طرف مجھے کھینچا اور ارشاد فرمایا ابشر، اے ابو ادریس خولانی تمہیں مبارک ہو، تمہیں بشارت ہو، اس وجہ سے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیا وللمتجالسین فیا وللمتباصرین فیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میری محبت میرے ان بندوں کے لیے ثابت ہو گئی جو صرف میری رضا کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے، میری محبت میرے ان بندوں کے لیے ثابت ہو گئی جو صرف میری رضا کے لیے کسی کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، میری محبت میرے ان بندوں کے لیے ثابت ہو گئی جو صرف میری رضا کے لیے
اپنا مال خرچ کیا کرتے ہیں. تو اے ابو ادریس خولانی، تم نے جو یہ کہا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، تم نے رضا الہی کے لیے مجھ سے محبت کی ہے، اس لیے اللہ کی محبت تمہارے لیے ثابت ہو گئی. تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشخبری ہو، اللہ کی محبت تمہارے لیے ثابت ہو گئی. یعنی اللہ کی بارگاہ میں تم محبوب ہو گئے ہو، اللہ نے تمہیں محبوبیت کا مقام عطا فرما دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو محبوبیت کا مقام عطا فرما دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیسی وجاہت عطا فرماتا ہے، کیسی مقبولیت اسے حاصل ہو جاتی ہے. حدیث قدسی میں ارشاد ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جب میں کسی اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، فَأَكُونُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. یعنی جب میں کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی وہ آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا وہ پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا. اب اس حدیث شریف کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی انسانی اعضاء سے پاک، جسم و جسمانیات سے پاک، مگر اس حدیث شریف میں ارشاد ہوا، اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب میں کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا. مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ وہ بندہ محبوبیت کے مقام پر فائز نہیں ہوا تھا اس وقت تک صرف اتنا ہی سنتا تھا جتنا عام انسان سنا کرتے، اس سے زیادہ اسے سننے کی صلاحیت نہیں تھی. لیکن جب وہ محبوبیت کے مقام پر فائز ہو گیا تو اب وہ بھی سنے گا جو عام انسان سنا کرتے ہیں. اور اب اس کی سماعت کا عالم یہ ہوگا کہ وہ بندہ رہے گا بغداد معلیٰ میں، اور اگر اس کا کوئی چاہنے والا دنیا کے کسی خطے سے ان کی بارگاہ میں استغاثہ کرے گا تو اپنے اس مرید کی فریاد کو سنیں گے اور اللہ کے حکم سے اس کی حاجت روائی بھی فرمائے. آج تو موبائل کا دور ہے، آدمی دنیا کے کسی خطے میں ہو موبائل کے ذریعے سے بات کر لیا کرتا ہے، لاکھوں کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے پھر بھی آدمی موبائل کے ذریعہ بات کر لیا کرتا ہے. لیکن موبائل کی ایجاد جب نہیں تھی، یہ مادی آلات نہیں تھے، تو وہاں پر اس بندے کی شان یہ ہوا کرتی ہے کہ اسی کے پاس میں اگرچہ مادی آلات نہیں ہیں، اس کے پاس موبائل نہیں ہیں، یہ مادی وسائل اس کے پاس نہیں ہیں، لیکن وہ بندہ بغداد معلیٰ میں رہے گا یا اجمیر مقدس میں رہے گا یا دنیا کے کسی خطے میں رہے گا، اور ان کا کوئی چاہنے والا ان کی بارگاہ میں اگر استغاثہ کرے گا تو اپنے مرید کی فریاد کو بھی سنے گا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے حکم سے اپنے مرید کی حاجت روائی بھی کرے گا. اور یہ اعلان کرے گا، یدی علی راس مریدی کا سمائے الارض، یعنی میرا ہاتھ میرے مرید کے سر پر ایسے سایہ فگن ہے جیسے کہ آسمان روئے زمین پر سایہ فگن. اور آسمان آپ کہیں بھی چلے جائیے، دنیا کے کسی خطے میں آپ چلے جائیے، ہر جگہ یہ آسمان آپ کو اوپر اپنے سر کے اوپر نظر آئے گا. تو وہ شیخ یعنی جو پیر و مرشد ہیں، جو کامل پیر و مرشد ہیں، وہ اپنے مرید کے احوال پر ان کی پوری نظر ہوتی ہے، ان کا ظاہر بھی دیکھتے ہیں، ان کا باطن بھی دیکھتے ہیں، اور ان کی بصارت کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ حدیث شریف میں جو ارشاد ہوا وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، یعنی میں اس کی وہ آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے. یعنی وہ بندہ رہے گا روئے زمین پر مگر اس کی نگاہ لوح محفوظ پر رہے گی، اور وہ بندہ یہ اعلان کرے گا نظر تو الى بلاد اللہ جمان کا خردلت الى حکم اتصالی، یعنی میں نے اللہ کے تمام شہروں کو اپنی نگاہ ولایت سے دیکھا جیسے کہ ہتھیلی پر رائی کا کوئی دانہ رکھا ہو اس طریقے سے آدمی دیکھا کرتا ہے. ایسے ہی
میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھا، اور ایسا نہیں کہ ایک بار صرف دیکھا، بلکہ فرمایا علی حکم اتصالی، یعنی میں مسلسل پورے تسلسل کے ساتھ اپنی نگاہ ولایت سے اللہ کے شہروں کو دیکھتا رہتا ہوں، کیونکہ وہ بندہ ولایت کے منصب پر فائز ہو چکا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ محبوب اور مقرب ہے، اور جب اسے محبوبیت کا مقام حاصل ہو گیا ہے تو اللہ رب العزت کا اس پر ایسا انعام ہوتا ہے۔ یہ حدیث قدسی میں آیا، ارشاد ہوا فَأَكُونُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، یعنی جب بندہ میری بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے تو میں اس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی وہ آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کا وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کا وہ پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے۔ اور جب وہ بندہ محبوبیت کے مقام پر فائز ہو جاتا تو اب وہ منبر بغداد سے یہ اعلان بھی کرتا ہے کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ چنانچہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت منبر بغداد سے یہ اعلان فرمایا ہے کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر، اس وقت آپ کی مجلس میں 313 اولیاء کرام تشریف فرما اور سب نے اپنی اپنی گردنیں اس وقت جھکا لی تھی، اور سب نے یہ برملا اعتراف کیا بل علی الراس والعین، بلکہ اے غوث اعظم آپ کا قدم پاک صرف ہماری گردن پر نہیں بلکہ ہمارے سر پر ہے، ہماری آنکھوں پر ہے۔ یہاں تک کہ ان اولیاء کرام نے اپنی نگاہ ولایت سے یہ بھی مشاہدہ فرمایا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی اولیاء کرام تھے سب نے اپنے اپنے مقام پر، سب نے اپنے اپنے گردنیں جھکا لی اور سب نے یہ اعتراف کیا بل علی الراس والعین، بلکہ اے غوث اعظم آپ کا قدم پاک ہمارے سر پر ہے اور ہماری آنکھوں پر ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے فرمایا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا مگر اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ ولایت کے منصب پر فائز ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں محبوب اور مقرب ہونے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آدمی فرائض کی پابندی کرے، نماز روزے کا پابند۔ آدمی اگر نماز روزے کا پابند نہیں ہے تو کتنا ہی اس کے بارے میں لوگ یہ کہیں کہ یہ ولی ہے، وہ ولایت کا مقام وہ نہیں پا سکتے۔ اللہ کے بارگاہ میں مقرب ہونے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آدمی فرائض کا پابند۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا، حدیث قدسی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، یعنی بندہ میری بارگاہ میں فرائض سے بڑھ کر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، فرائض سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے جس سے تقرب حاصل کر سکے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی فرائض کی پابندی کرے، نماز روزے کی پابندی کرے، جو فرائض الہیہ ہیں ان فرائض پر سختی سے عمل کرے، ان فرائض کو ادا کرے۔ بلکہ اولیاء کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ فرض کی بات تو فرض کی ہے، اگر آدمی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے
تو وہ بھی ولایت کا مقام نہیں پا سکتا۔ چنانچہ سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے ہی عظیم بزرگ ہیں سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی، جنہیں سلطان العارفین بھی کہا جاتا ہے، اور آپ ولایت کے ایسے عظیم مقام پر فائز ہیں کہ جن کے تصرفات صرف ظاہری حیات تک محدود نہیں، بلکہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے تصرفات صبح قیامت تک جاری رہیں گے۔ سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم بزرگ ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اس سلسلے کے جو آغاز میں جو اولیاء کرام ہیں، ان اولیاء کرام میں سے ایک سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کسی نے بتایا کہ حضور فلاں شہر میں تشریف لے چلے، وہاں اللہ کے ایک ولی رہتے جو صاحب کشف و کرامت ہے، ان کے تقوی طہارت کا بڑا ذکر ہوتا ہے، حضور چلے ان سے ملاقات کرائیں۔ سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چلو۔ چنانچہ اپنے مریدوں کے ساتھ آپ چل پڑے، اس شہر میں گئے، شہر والوں سے پتہ کیا کہ شہر میں فلاں بزرگ رہتے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں یہ بزرگ اس شہر میں رہتے ہیں۔ پوچھا کیوں، کیسے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو بہت ہی متقی پرہیزگار ہیں، صاحب کشف ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اس وقت تو کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے بتایا کہ مسجد میں وہ ملے۔ سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کی طرف نکل پڑے۔ مسجد کے باہر سے دیکھا کہ وہ بزرگ مسجد میں اللہ کی عبادت میں مشغول، باہر آ کھڑے ہو کر کے انتظار کرنے لگے کہ باہر جب تشریف لے آئیں گے تو ان سے ملاقات کی جائے گی اور ہم کلامی کا شرف حاصل کیا جائے گا، ان سے فیوز و برکات حاصل کیے جائیں گے۔ باہر اپنے مریدوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بزرگ مسجد میں سے نکلے، اور اتفاق ایسا کہ وہ بزرگ جب باہر نکلے تو قبلہ کی طرف انہوں نے منہ کیا اور ادھر ہی منہ کر کے انہوں نے تھوک دی۔ مسجد سے باہر نکلتے ہیں، قبلہ کی طرف منہ کیا اور ادھر ہی منہ کر کے انہوں نے تھوک دی۔ سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ وہ شخص جس کی ولایت کا ہم نے بڑا شہرہ سنا تھا، جس کے بارے میں ہم نے یہ سن رکھا تھا کہ یہ صاحب کشف و کرامت بزرگ ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، مقربین میں سے ہیں، افسوس کہ یہ بزرگ تو ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضور کی جو تعلیمات ہیں ان پر یہ عمل نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا من تفلا تجاہل قبلتے جہاں یوم القیامت و تفلہ بین عینیہ، یعنی جس نے قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی پیشانی پر لگا۔ اگر اس محفل میں کوئی ایسا شخص آ جائے جس کی پیشانی پر یا اس کے کرتے کے دامن پر تھوک لگا ہو یا کھیکھار لگی ہوئی ہو تو کوئی اپنے بغل میں اسے بیٹھنا گوارا نہیں کرتا ہے، بلکہ ہر آدمی اسے کہتا ہے کہ جاؤ تم پیشانی دھل کر کے آؤ، اپنا کپڑا صاف کر کے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکے گا تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی پیشانی پر لگا ہوگا۔
सैयदना बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हाज़र रजुल गैरु मामूनिन अला अदबिन मिन आदाब शरीयत फकैफा यकूनु अमीनन अला सिर्रि मिन असरारिल हक़, यानी ये शख्स आदाब शरीयत का पासो लिहाज नहीं रखता है, क्योंकि शरीयत के आदाब में से ये है कि किबला की तरफ थूका ना जाए। एहतराम किबला जिस तरह से मस्जिद के अंदर मलहूज है, ऐसे ही मस्जिद के बाहर भी एहतराम किबला मलहूज है। ये शख्स किबला की तरफ इसने मुंह करके थूक दिया है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है, हुजूर की सुन्नत ये है कि किबला की तरफ ना थूका जाए। किबला की तरफ थूकने से, किबला की तरफ मुंह करके थूकने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो सैयदना बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हाज़र रजुल गैरु मामूनिन अला अदबिन मिन आदाब शरिया फकैफा यकूनु अमीनन अला सिर्रि मिन असरारिल हक़, यानी ये शख्स आदाब शरीयत का, आदाब शरीयत में से जो एक अदब है थूकने के ताल्लुक से, उस अदब का ये शख्स पासो लिहाज नहीं रखता है, तो वलायत तो अल्लाह ताला के असरार में से एक अजीम राज है, एक अजीम सिर है। मैं ये कैसे मान लूं कि वलायत का अमीन हो सकता है? इन सरफू यहाँ से वापस चलो। यहाँ तक कि फरमाया वलम युसल्लिम अलैहि, यानी सैयदना बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें सलाम भी नहीं किया, बल्कि अपने मुरीदों से इरशाद फरमाया इन सरफू, यानी यहाँ से वापस चलो। हमने जिनसे मुलाकात के लिए इतनी लंबी मसाफत तय किया, सफर की मशक्कत हमने झेली है, ये शख्स वलायत के मकाम पर फाइज नहीं हो सकता है। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहीं से वापस हो जाते हैं। मालूम हुआ कि औलिया किराम का मौक़िफ़ ये होता है, अल्लाह के जो खास बंदे होते हैं, उन खास बंदों का मौक़िफ़ ये होता है कि वलायत का मकाम पाने के लिए, वलायत के मनसब पर फाइज होने के लिए जहां फराइज की पाबंदी जरूरी है, वहीं साथ ही साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा पर अमल पैरा होना भी जरूरी है, तभी आदमी वलायत का मकाम पा सकता। इसलिए आज हम जिस महफिल में बैठे हुए, जश्न गौसुल वरा में हम इस वक्त बैठे हुए, मखदूम सरैया की रूहानियत हम सब के सरों पर साया फगन है, और इमामुल औलिया का फैजान जारी। आपने मखदूम सरैया के बारे में पढ़ा, इमामुल औलिया के हालात आपने देखे, मखदूम सरैया किस तरीके से नमाज की पाबंदी फरमाते थे कि फर्ज तो फर्ज, आप सुनन और नवाफिल के भी पाबंद थे। इमामुल औलिया फर्ज तो फर्ज, सुनन और नवाफिल के भी पाबंद थे, बल्कि उनके बारे में ये बात तो बहुत मशहूर है कि वो साहिबे कश्फ थे। यहां तक कि अगर कोई उनके पास जाता था अपनी हाजत लेकर के, तो कब्ल इसके जो अपनी हाजत उनके सामने बयान करे, वो खुद ही उसे बयान करना शुरू कर दिया करते थे। और क्यों ना हो कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, जो मोमिनीन होते हैं, उनके बारे में हदीस शरीफ में इरशाद हुआ इत्तक़ू फिरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, यानी मोमिन की फिरासत से बचो कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखा करता। यानी जहां सारी मादी ताकतें फेल हो जाया करती हैं, वहां वली की निगाह मुशाहदा काम आया करती है। अल्लाह के नेक बंदों की रूहानियत वहां काम आया करती है। और क्यों ना हो कि अल्लाह के नेक बंदों की शान जब ये होती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन नेक बंदों के बारे में इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी में इरशाद हुआ कि बंदा जब महबूबियत के मकाम पर फाइज हो जाता है तो मैं उसका वो कान हो जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी वो आंख हो जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसका वो हाथ हो जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका वो पांव हो जाता हूं जिससे वो चला करता है। और उसे अल्लाह की बारगाह में ऐसी महबूबियत होती है, ऐसी वजाहत अल्लाह की बारगाह में होती है कि हदीस कुदसी में इरशाद हुआ वला इंसानी लऊतियन्ना, यानी वो बंदा अगर
میری بارگاہ میں کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو میں اس کے سوال کو رد نہیں کرتا، بلکہ میں اس کے سوال پر ضرور اسے عطا کیا کرتا ہوں۔ میں اس کے سوال کو کبھی رد نہیں کرتا، اس کے ہاتھ کو خالی نہیں رکھتا، بلکہ میں اس کی مراد کو پوری کرتا ہوں۔ میں اس کے سوال پر ضرور اسے عطا کرتا ہوں، کیونکہ اسے اللہ کی بارگاہ میں وجاہت اور مقبولیت حاصل ہوا کرتی۔ اور اولیاء کرام کی شان تو بہت عرفہ والا ہے۔ اس روئے زمین پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ ایسے لوگ بھی چلتے پھرتے نظر آتے کہ بظاہر ان کی شکل و صورت ایسی ہوتی ہے کہ غبار آلود، نہ بال میں کنگھی، دھول سے ان کا جسم پٹا ہوا، پھٹے پرانے کپڑے، یہاں تک کہ اگر وہ دروازے پر کھڑا ہو جائے تو مالک مکان اسے دھکا دے کر کے بھگا دے، مگر اسے اللہ کی بارگاہ میں کبھی ایسی وجاہت ہوتی ہے کہ حدیث شریف میں ارشاد ہوا رب عشاس اکبر مدفوعن بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، یعنی اس روئے زمین پر کتنے ایسے بندگان خدا ہیں اکبر جو غبار آلود ہوتے ہیں، ان کے جسم پر دھول پٹی ہوتی ہے، اشاس پراگندہ سر ہوتے ہیں، ان کے سر کے بال بکھرے ہوتے ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ زمانے سے انہوں نے کنگھی نہیں کی ہے، لباس پھٹے پرانے ہوتے ہیں، مدفوعین بالابواب، اگر دروازے پر وہ کھڑے ہو جائیں تو انہیں دھکا دے کر کے بھگا دیا جائے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں انہیں ایسی وجاہت ہوتی ہے، ایسی مقبولیت ہوتی ہے، وہ اللہ کے ایسے محبوب بندے ہوتے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر وہ کسی بات میں اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری فرما دے۔ تو نیک بندوں کی شان یہی ہوتی ہے کہ ہر کام میں وہ رضا الہی چاہتے ہیں، انہی نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یعنی اے بندے تم اپنے آپ کو ان کی صحبت میں رکھو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، یریدون وجہ، وہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی چاہا کرتے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مریض تو آما حجت الوداع بمکہ مرضاً اشفیت فیہ الموت، فرماتے ہیں کہ حجت الوداع کے سال جب میں مکہ مکرمہ آیا تو میں مکہ مکرمہ آ کر کے سخت بیمار پڑ گئے، ایسا بیمار ہوا کہ مجھے اپنے بارے میں موت کا اندیشہ ہونے لگا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ مرض میرے لیے مرض الموت ثابت ہوگا، اسی بیماری میں مجھے موت آئے گی۔ فرماتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضور میری حالت دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنا سخت بیمار ہوں، اور یا رسول اللہ میرے پاس بہت سارا مال ہے، اللہ نے مجھے بہت دولت سے نوازا ہے۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا ابا اوسی بمالی کلہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے وارثین میں میرے پاس صرف ایک بیٹی ہے۔ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں لیسا یرثنی الا ابنتی، یا رسول اللہ میرے وارثین میں یعنی ذوی الفروض میں میرے پاس بس میری بیٹی ہے۔ ابا اوسی بمالی کلہ، یا رسول اللہ کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت اپنی بیٹے کے لیے کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، پورے مال کی وصیت تم اپنی بیٹی کے لیے نہیں کر سکتے۔ انہوں نے عرض کیا فبالثلثین یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا 2/3 مال کی وصیت اپنی بیٹی کے لیے کر سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا، 2/3 مال کی بھی وصیت اپنی بیٹی کے لیے تم نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے عرض کیا فبالشطر یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ کیا آدھے مال کی وصیت میں اپنی بیٹی کے لیے کر سکتا ہوں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ آدھے مال کی بھی وصیت تم اپنی بیٹی کے لیے نہیں کر سکتے ہو۔ پھر انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا فَبِالثُّلُثِ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا تہائی مال کی وصیت میں اپنی بیٹی کے لیے کر سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں الثلث والثلث کثیر، ہاں تہائی مال کی وصیت تم اپنی بیٹی کے لیے کر سکتے ہو اور تہائی مال بھی زیادہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سعد بن ابی وقاص انک انتظر ورثتک اغنیاء خیر من انتظرهم عالۃ یتکففون الناس۔ اے سعد بن ابی وقاص تو اپنے وارثین کو دنیا میں مالدار بنا کر کے دنیا سے جاؤ، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم اپنے وارثین کو اس حال میں چھوڑو کہ تمہارے وارثین محتاج رہیں، تنگ دست رہیں، لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کریں۔ اے سعد بن ابی وقاص تم اپنے وارثین کے لیے مال ضرور چھوڑ کر کے جاؤ، یعنی پورے مال کی وصیت اپنی بیٹی کے لیے مت کرنا، نہ ہی 2/3 مال کی وصیت اپنی بیٹی کے لیے کرنا، نہ ہی آدھے مال کی وصیت اپنی بیٹی کے لیے کرنا، ہاں 1/3 مال کی وصیت تم اپنی بیٹی کے لیے کر سکتے ہو۔ اے سعد بن ابی وقاص، اے سعد بن ابی وقاص انک انتظرک ورثتک اغنیاء خیر من انتظرهم عالۃ یتکففون الناس۔ اے سعد بن ابی وقاص تم اپنے وارثین کو مالدار بنا کر کے دنیا سے جاؤ، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تمہارے وارثین تنگ دست رہیں، بے دست و پا رہیں، محتاج رہیں، تو لوگوں کے سامنے وہ دستے سوال دراز کریں۔ اے سعد بن ابی وقاص یہ بھی سن لو انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہا۔ اے سعد بن ابی وقاص تم اللہ کی رضا کے لیے جو بھی اپنا مال خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تم پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حتی اللقمہ ترفعها الی فی امرأتک، یہاں تک کہ اگر تم رضا الہی کے لیے ایک لقمہ محبت سے اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کے منہ میں ڈال دو تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے بھائی ذرا اندازہ کیجیے کہ کون ایسا شخص ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو لقمہ نہیں کھلاتا، خاص طور سے جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو کون ایسا شخص ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو نوالا نہیں کھلاتا ہے، اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتا ہے۔ لیکن ذرا نیتوں کا فرق دیکھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حتی اللقمہ ترفعها الی فی امرأتک۔ اے سعد بن ابی وقاص تم رضا الہی کے لیے جو بھی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ رضا الہی کے لیے اگر تم اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈال دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بارے میں جب موت کا اندیشہ ظاہر کیا ہے انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ اتخلف بعد ہجرتی، یا رسول اللہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مکہ مکرمہ جس مکہ مکرمہ کو میں نے اللہ و رسول کی رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے، اپنا بال اپنا گھر اپنی ساری جائیداد میں نے یہیں پر چھوڑ دی ہے، اللہ و رسول کی رضا کے لیے میں نے یہاں سے ہجرت کر لی ہے۔ اب یا رسول اللہ میں مدینہ طیبہ سے یہاں آیا، مکہ مکرمہ میں میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، میں سخت بیمار ہو گیا ہوں اور مجھے اپنے بارے میں اندیشہ ہو رہا ہے کہ یا رسول اللہ کہیں اسی میں میری موت نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے بارگاہ رسالت میں اپنے اندیشے کا بھی اظہار فرمایا ہے، اظہار کیا ہے اور عرض کیا اتخلف بعد ہجرتی، یا رسول اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہجرت کے بعد میں ہی مکہ مکرمہ ہی میں رہ جاؤں اور یہی میری موت نہ ہو جائے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ رسول کی رضا کے لیے
اپنا وطن عزیز چھوڑ دیا تھا, اپنی ساری دولت قربان کر دی تھی, اپنا سارا مال قربان کر دیا تھا, اللہ اور رسول کی رضا کے لیے مکہ سے ہجرت کر کے وہ مدینہ طیبہ جا چکے تھے. اور اب جبکہ مکہ فتح ہو چکا ہے, مگر اس کے باوجود وہ صحابہ کرام مدینہ طیبہ میں رہنے کے بعد, مدینہ طیبہ کی سکونت اختیار کرنے کے بعد پھر دوبارہ مکہ مکرمہ میں رہنا نہیں چاہتے تھے, اس لیے کہ مدینہ الرسول تھا. مدینہ الرسول میں سکونت اختیار کرنے کے بعد اب صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں رہنا نہیں چاہتے تھے, اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, اتخلف بعد ہجرتی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, ہجرت کے بعد کہیں میں یہیں پر رہ نہ جاؤں, کہیں یہیں میری موت نہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ذرا سماعت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد ابن ابی وقاص, پہلے تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا, اے سعد ابن ابی وقاص, تم اللہ کی رضا کے لیے جو بھی اپنا مال خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو اور بلند فرمائے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد ابن ابی وقاص, لا لکا ان تخلف بعدی حتی ینتفع بکا اقوام ویضر بکا آخر. اے سعد ابن ابی وقاص, تم سن لو, جس بیماری میں تم موت کا اندیشہ ظاہر کر رہے ہو اس بیماری میں تمہیں موت نہیں آئے. دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا ڈاکٹر کسی مریض کے بارے میں وہ یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ اس بیماری میں تمہاری موت نہیں. یہی فرق ہے ایک نبی میں اور ایک دنیاوی ڈاکٹر میں, یہی فرق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, لعلک ان تخلف بعدی, اے سعد بن ابی وقاص سن لو, جس بیماری میں تم موت کا اندیشہ ظاہر کر رہے ہو اس بیماری میں تمہیں موت نہیں آئے گی, بلکہ ابھی تو تمہاری زندگی اتنی لمبی ہے کہ میرے بعد بھی تم اس روئے زمین پر باحیات رہو گے, یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو تمہاری ذات سے فائدہ پہنچے گا اور کچھ لوگوں کو تمہاری ذات سے نقصان بھی پہنچے گا. اس سے اندازہ لگائیے کہ نگاہ نبوت حضرت سعد بن ابی وقاص کا ماضی بھی دیکھ رہی تھی, ان کا حال بھی دیکھ رہی تھی, ان کا مستقبل بھی دیکھ رہی تھی, ان کے بارے میں نگاہ نبوت یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ مستقبل میں یہ باحیات رہ کر کے کیسے کیسے عظیم کارنامے انجام دیں گے, اسلام کی کس طریقے سے خدمت کریں گے اور کیسے کیسے کارنامے اور کیسی کیسی فتوحات ان کے ہاتھوں پر انجام پذیر ہوں گے. ارشاد فرمایا حتی ینتفع بک اقوام ویضر بک آخرون, اے سعد بن ابی وقاص تمہاری ذات سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور بہت سارے لوگوں کو تمہاری ذات سے نقصان بھی پہنچے گا. چنانچہ تاریخ عالم گواہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک طویل زمانے تک باحیات رہے, یہاں تک کہ آپ ہی کے ہاتھ پر عراق فتح ہوا ہے, آپ ہی کے ہاتھ پر ایران فتح ہوا ہے, اور جو لوگ ایمان لے آئے انہیں آپ کی ذات سے فائدہ پہنچا اور جو ایمان نہیں لائے انہیں آپ کی ذات سے نقصان پہنچا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی, اور کیوں نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد رفع للدنیا فانا انظر الیہا ویلا ما هو قائم فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کفی ھذا. اللہ تعالی نے ساری کائنات کو میری نگاہوں کے سامنے کر دیا ہے, تو میں ساری کائنات کو اور اس کائنات عالم میں تا قیامت جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب کچھ میں اپنی نگاہ سے ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا کرتا ہوں. اسی لیے امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہوئے یوں گویا ہوتے ہیں, یا رسول اللہ سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پر آیا نہیں, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, اے بندے تو اپنے آپ کو ان نیک
لوگوں کی صحبت میں رکھو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، وہ ہر کام میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، رضا الہی کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ اس وقت اللہ کے انہی نیک بندوں کے ذکر کی محفل میں ہیں، اور یہ فرمایا گیا ہے اندہ ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا جہاں پر ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ وہ نیک بندے جہاں تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور دنیا سے وہ چلے جاتے ہیں، اپنی قبر میں آرام فرما ہوتے ہیں، وہاں بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ کیونکہ ایسے بندوں کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہوا وہ عباد الرحمن، یعنی وہ رحمان کے بندے ہیں۔ یہاں پر ہمارے بہت سارے طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء حسنہ میں جس مقام میں جس اسم مقدس کا ذکر زیادہ لائق اور زیادہ مناسب ہوتا ہے، اس مقام میں اسی اسم مقدس کا ذکر آتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہوا استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، تو یہ مقام استغفار کا، اپنے رب سے مغفرت کا سوال کرو، تو یہ استغفار کا مقام ہے۔ اب ایسے مقام میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں غفار کا ذکر زیادہ مناسب، اس لیے قرآن پاک میں ارشاد ہوا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے استغفار کرو، مغفرت کا سوال کرو، یقیناً وہی تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ تو اب یہاں ارشاد ہو رہا ہے وہ عباد الرحمن، یعنی رحمان کے بندے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ 99 اسماء حسنہ میں یہاں پر رحمان کا ذکر آ رہا ہے؟ اللہ کے جہاں ان نیک بندوں کا تذکرہ ہو رہا ہے وہاں رحمان کا ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یعنی رحمان کے وہ بندے کہ جب روئے زمین پر چلتے ہیں تو بڑی آہستگی کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، بڑی متانت کے ساتھ چلا کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل اور نادان ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو بس سلام کہا اور سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر عباد الرحمن ارشاد ہوا، معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں بھی رہتے ہیں اللہ کی رحمت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، ان کی مجلس میں جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں ان پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور ان کا جب ذکر ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا اندہ ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ایسے نیک بندوں کا تذکرہ کرنے کا، ان سے محبت کرنے کا، ان کی صحبت میں رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ یریدون وجہ ولا تعد عیناک عنہم، یعنی تم اپنے آپ کو ان کی صحبت میں رکھو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، رب تعالیٰ کے ذکر سے رب اللسان رہتے ہیں، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور تمہاری نگاہیں ان کے چہروں سے نہ ہٹیں بلکہ ان کے چہروں کا دیدار کرتے رہنا۔ اب میں انہی جملوں پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ میں نے جو کچھ عرض کیا اس میں جو حق و ثواب ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور بیان کرنے میں تعبیری تشریحی یا کوئی بھی خطا ہوئی ہو وہ مجھ سے ہے، میں اس سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔